اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں ایک یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ کراچی میں ایک مسجد ہے جامع مدینہ کے نام سے، اور کورٹ نے اس کو حکم دیا کہ اس کو شہید کیا جائے اور اس کی جگہ پارک بنا دیا جائے۔ بہرحال کورٹ کے فیصلے سے قطع نظر، وہ تو قانونی پیچیدگیاں ہے، وہ تو وکیل جانے، ان کے اپنے ڈسکشن جانے، وہ اس پر بات کریں گے، اس کو جو بھی فیصلہ ہے۔ لیکن جہاں تک مساجد کی بات ہے، مساجد شعائر اللہ میں سے، یعنی اسلام کی علامتیں ہیں۔ تو مسلمانوں کے، انسانوں کے جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں یا جو بھی مسلمان ہیں، ان کے بارے میں ان کی بڑی قدر ہے۔ اگر کوئی تعمیر کرتا ہے تو ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی خراب کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے یا شہید کر دیتا ہے، تو اس کو پھر کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ عام چونکہ عوام قانونی پیچیدگیوں کو نہیں جانتی، نہ شرعی مسئلوں کو پہچانتی ہے، نہ ہی وہ شریعت کے سے پورے احکام سے واقف ہے۔ ان کے کچھ مذہبی جذبات ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ مذہبی جو ہے وہ مسجد سے وابستگی اور محبت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مساجد کے بارے میں جو بھی فیصلہ لیا جائے گا، جو بھی کام ہوگا، اس میں بڑا سوچ سمجھ کر کام ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس خانہ کعبے کو ایک بار شہید کر دوں اور اس کو اسی بنیادوں پر قائم کر دوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ لیکن کیا کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں کیا کروں، آپ کی قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اب اگر اس طرح کوئی عمل کرتا ہو تو ان میں انتشار آئے گا۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے انتشار سے بچنے کے لیے آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو اور اسٹیٹ اور عوام آپس میں جڑے رہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دلی خواہش قربان کر دی، اور بیت اللہ جو پرانے طرز پر تھا اور جو ابراہیمی طرز پر تھا، اور حضور کی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی طرز پر بن جائے، یعنی اس کے 2 دروازے ہو اور حتیم جو ہے اندر داخل ہو جائے، اس کے اندر آ جائے، پورا حتیم بھی اس میں ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کی قربانی دے دی، صرف آپس میں اتحاد اور اتفاق کرنے کے لیے کہ اسٹیٹ اور عوام میں اتحاد اور اتفاق رہے، کیونکہ خانہ کعبہ سے مسلمانوں کی جو عقیدت ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اور اسی طرح مساجد سے بھی مسلمانوں کی جو عقیدت ہے اور محبت ہے، وہ اس کے سامنے وہ قانونی پیچیدگیوں کو نہیں دیکھتے۔ اسی طرح گنبد خضرا جو آج بنا ہوا ہے، اور ادھر گنبد ہے اور ایک مزار کی صورت میں ہے، اس کو بھی عرب گورنمنٹ نے اس وجہ سے نہیں گرایا تاکہ لوگوں میں انتشار نہ پھیلے۔ تو یہ جتنے بھی مساجد ہیں، اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ سرکاری جگہ پر اگر کوئی مسجد بن گئی تو اس کو ہٹا سکتے ہیں، یا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ تو اہل علم زیادہ جانتے ہیں، اور وہی ہے کہ ہٹا تو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے انتشار پھیلے گا، تو اس انتشار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس کو کوئی متبادل کوئی اور جگہ تلاش کریں۔ پھر عام طور پر یہ فیصلہ جب آیا ہے تو اس میں لفظ آیا کہ اس کی جگہ پارک بنائیں گے۔ تو اب ایک طرف مسجد ہے، دوسری طرف پارک ہے، جب دوسرا مسلمان یہ سوچے گا کہ ہماری مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ ایک پارک بن رہا ہے، کوئی ہاسپٹل بنتا، کوئی یتیم خانہ بنتا، تب تو کوئی چیز سمجھ میں آتی کہ چلو کوئی اور کام ہو رہا ہے۔ تو اب تفریح کے لیے تو ہزاروں جگہ اور بھی ہے۔ تو یہ امت کو انتشار سے بچانے کے لیے اگر اس فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة